السلام علیکم۔ شہر دلکشا سے حاضر ہے۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ بہت خوبصورت دھوپ پھیلی ہوئی ہے اور درجہ حرارت مثبت 9 اور 10 کے درمیان ہے۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، +9۔ آج آپ کے لیے جو ہم پیراگراف لے کر حاضر ہیں وہ 2 مختلف کتابوں سے ہیں اور ان کے راوی ہیں بابا یحییٰ خان۔ تو پہلا اقتباس جو ہم نے شبدیدہ سے لیا ہے پیش خدمت ہے۔ رات ہجر کی ہو یا وصال کی، آخر گزر ہی جاتی ہے، اور وقت اوکھا ہو یا سوکھا کٹ ہی جاتا ہے۔ یہی وقت بڑے بڑے امنڈتے طوفانوں کو شانت بھی کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گہرے زخموں کو مندمل بھی کر دیتا ہے۔ قدرت کے بنائے ہوئے یہ اصول انسانیت کے لیے سہولتیں، امیدیں، توازن اور صبر و برداشت کی قوتیں بیدار کرتے ہیں۔ یہ شبدیدہ سے پیراگراف تھا۔ اب دوسرا پیراگراف یہ پیا رنگکالا سے لیا ہے۔ سونا بنانے کے لیے کاٹ کباڑ کی حاجت نہیں ہوتی، صرف نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سونا پڑا رہے تو مٹی ہے، بند جائے تو سنگھار، اور پیٹ میں پڑے تو روٹی ہے۔ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا سونے کے پہاڑ پر بھاری ہے اگر بھوک سچی ہو۔ سونے کی سلطنت ایک سانس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر جان بچتی ہو۔ فقیر کے فاقے کے سامنے سونے کی کائنات بھی ہیچ ہے۔ سونا بنانا تو بچوں کا کھیل ہے۔ اصل کام تو یہ جاننا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور جب کوئی یہ جان لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر سے کائنات کی ہر چیز پہ حق اور اختیار حاصل کر کے بھی امراً اور عملاً لا تعلق اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو عرب کے سارے پہاڑ اور صحرا کے سب ذرے سونے میں تبدیل کر دیے جاتے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز ایسا نہیں چاہا۔ کائنات کے وارث ہوتے ہوئے بھی قناعت، صبر اور شکر پسند فرمایا۔ ادنا سے ادنا کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیے۔ لباس، طعام، قیام میں میانہ روی اور عام لوگوں سے انداز پسند فرمایا۔ رعونت، تکبر اور شاہانہ رسم و راج سے ہمیشہ اعتراض برتا۔ اقتباس تھا پیا رنگکالا سے، اور مصنف جیسا کہ آپ جانتے ہیں بابا محمد یحییٰ خان تھے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، زندگی سلامت، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔